إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے دنیا کی بھی تخلیق کی. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا، اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزا اور بدلے کی جگہ بنایا. جب ایک مومن، ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو کوئی تکلیف دہ، پریشان کن چیز پیش نہیں آئے گی. آپ جنت میں داخل ہو گئے، اب ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی آپ کو بڑھاپا نہیں آنے والا ہے، ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، آپ کبھی بیمار نہیں ہونے والے ہیں، ہمیشہ جو ہے آپ عیش و عشرت میں، راحت و آرام میں رہیں گے، کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی ناگوار چیز کبھی آپ کو پیش نہیں آنے والی ہے. جنت کے اندر ایک انسان ہمیشہ مزے کے اندر رہے گا، ہلکی سے ہلکی، معمولی سے معمولی تکلیف دہ چیز بھی اس کو پیش نہیں آئے گی. لیکن دنیا کا معاملہ ایسا نہیں. دنیا اللہ تعالیٰ نے جزا اور بدلے کی جگہ نہیں بنائی، بلکہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش ہی کے لیے اس کو بنایا ہے. تو جب تک انسان دنیا کی زندگی میں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کبھی آپ کو خوف کا سامنا ہوگا، کبھی بھوک کا معاملہ ہوگا کہ بھوکے ہیں لیکن کھانے کے لیے کھانا اور جو ہے کھانے کی رقم جو ہے پاس میں موجود نہیں ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی مالی نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی جو ہے پھل اور میوے کھانے سے آپ محروم ہیں، سادہ زندگی گزارنے پہ آپ مجبور ہیں. تو دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں. جب دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کی جگہ ہے، تو سب سے زیادہ ضروری اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ ہم ان اسباب کو اختیار کریں، ان ایمانی اسباب کو، جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ایک مومن اور ایک مسلمان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. بھئی ہم کمزور ہیں اور ہم مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں،
کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی جو ہے دردناک واقعہ ہو جائے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے اسباب اختیار کریں جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اس دنیاوی زندگی میں ضروری ہے۔ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیتیں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر یہ کافر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے خلاف جنگ کا ارادہ ہے، اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف کہاں سے آتی ہے؟ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سے ایسے اسباب ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا؟ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور مصیبت سے اس کو نکالتا ہے۔ ان اسباب کے اندر سب سے بنیادی سبب جو ہے وہ ایمان باللہ کے بعد نماز ہے۔ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور نماز پڑھنا بہت دشوار ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے اوپر نماز پڑھنا کوئی دشوار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ملتی ہے؟ جب انسان صبر کرنے کے ساتھ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہو، تو نماز وہ فون کال ہے، جیسے دنیا کے اندر ایمرجنسی ہیلپ لائن ہوتی ہے۔ آپ نے 100 ڈائل کیا، پولیس کو کال گئی، وہاں سے آپ کو رسپونڈ کریں گے کہ بھئی کیا مدد کی ضرورت ہے، چلو ہم آ رہے ہیں۔ اس کا پولیس کا نمبر ہوتا ہے، ایمبولینس کا نمبر ہوتا ہے، فائر بریگیڈ کا نمبر ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان مصیبت کے وقت میں فوراً کال کرو، تو ایسے ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ارے نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اس بارے میں کیا ہے؟ کان اذا حضبہ امر صلی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا آپ فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحیح روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ قبیلہ خدا کے ایک صحابی تھے، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا لیتنی صلیت فاسترحت، کاش میں نماز پڑھوں تو مجھے آرام ملے۔ تو اب جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو ذرا وہ جملہ غلط لگا، ایسا کیسا نماز پڑھ کے آرام ملے؟ تو نماز کوئی بوجھ ہے، کوئی بھاری چیز ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں پھر ان کو آرام ملے گا؟ تو انہوں نے کہا تم اس جملے کے اوپر میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ کہا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارینا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کرو اور ہم کو آرام پہنچاؤ۔ ہم نماز پڑھیں گے کیا ہوگا؟ راحت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں رکھی گئی ہے؟ نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ اب غور کریں، آج ہمارے دور میں کیا ہے؟ ایک انسان کے ساتھ کوئی چیز پیش آئے، وہ سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ بہت بیمار ہو گئے، اب نماز کی چھٹی نہیں، وہ تو بہت تکلیف میں ہے، بخار میں ہے، سر درد ہے، پیٹ درد ہے، فلاں بیماری ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے،
تو نماز کیسا پڑھ سکتے؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی میں بہت بیمار ہوں، بواسیر کی شکایت ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے دور میں بیمار ہوئے تو نماز معاف، کوئی مصیبت اور پریشانی میں ہے نماز معاف، شادی بیاہ جن لوگوں کے گھر میں ہے آپ جائزہ لے لیجئے، عام طور سے جن لوگوں کے گھروں میں شادی ہوتی ہے وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر میں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، وہ انتقال ہو گیا، اب کہا کہ نماز کی پابندی، صاحب نمازوں کے اندر سے غیر حاضر، کیوں؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، صاحب بچے جنازے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ آندھی آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سورج گرن لگا، صحابہ نے کہا یہ نیا معاملہ پیش آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ہر مشکل وقت میں، جنگ میں اور دشمنوں کے حملے کے وقت میں، اور جب مسلمان ایک گھیرے میں اور حصار میں ہوتے اس وقت میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آج نفلی نمازیں پڑھنا دور کی بات ہے، رات میں قیام اللیل کرنا دور کی بات ہے، نوافل کا ادا کرنا دور کی بات ہے۔ آج ہم فرائض سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے۔ شرعی قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ کام ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو مسلمان بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنے بے نمازی ہیں ان سب کو تلوار سے قتل کیا جائے۔ اسلامی قانون کے اندر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت میں قانون کیا ہے؟ مسلمان بادشاہ تلوار سے ان لوگوں کو قتل کرے گا جو بے نمازی ہو، 5 وقت نماز کے لیے مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منافق قرار دیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان میں جو معاہدہ ہے منافقین کے درمیان میں کہ وہ نماز پڑھیں گے، اب جس نے اس معاہدے کو توڑ دیا اس نے کھلا کفر کیا۔ اب اس کے بعد کھلے کفر کے بعد اسلامی حکومت میں کیا معاملہ ہے؟ تلوار سے اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ آپ قیام میں اللہ کے قریب ہیں، پھر رکوع میں گئے تو اللہ کے اور قریب ہو گئے، اور جب سجدے میں آپ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب تم کو جو بھی اپنی حاجت اور ضرورت مانگنا ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیا چاہیے تم اللہ تعالیٰ سے لے لو۔ تو انسان نماز کا اہتمام کرے تو راحت اور آرام ملتا ہے، نماز پڑھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، نماز پڑھے تو مسائل حل ہوتے ہیں، اور نماز پڑھے تو انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے مسنون درود کا پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آدمی درود و سلام پڑھے، لیکن کون سے انداز میں؟ اپنے من گھڑت طریقے سے نہیں جو اس نے خود سے بنا لیا یا اس کے کسی مولوی نے بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا کے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کے الفاظ بھی امت کو تعلیم دے کے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے میں اپنے فارغ اوقات میں، اپنے خالی اوقات میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت متعین کروں؟ کیا چوتھائی حصہ میں اپنے پورے اوقات کا خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے گزاروں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے زیادہ پڑھے گا نا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر میں اپنا آدھا وقت آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے وقت کا تیسرا حصہ، 3 حصے اپنے اوقات کے صرف آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ پڑھے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی میں اپنا پورا وقت آپ پر درود پڑھتے ہی گزاروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تم یہ کام کرو گے نا اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب غور کریں، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اور خیر کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ہوگا، دنیا کی جو فکریں پریشانیاں اسے پریشان کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کفایت کر لے گا تمہاری غموں پریشانیوں اور فکروں کی، اللہ خود تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ اور ایک انسان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بڑے برے کام کیے، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، گناہ بھی بخش دیے جائیں اور فکروں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا ہم کو حکم دیا کہ جب مؤذن اذان کہے ہم وہ الفاظ کہیں جو مؤذن ادا کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صلو علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا اللہ اپنی 10 خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اگر ایک آدمی روزانہ صرف 10 مرتبہ بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ کی کتنی رحمتوں کا حقدار ہے؟ 100 رحمتوں کا۔ اور 100 مرتبہ اگر درود شریف پڑھ لے تو ایک انسان روزانہ اللہ تعالیٰ کی 1000 رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 1000 رحمتیں جس کو مل جائے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں اذان کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ اذان کے بعد درود شریف مائک میں پڑھنا چاہیے یا انفرادی طور پر ہر شخص اپنی سادہ آواز کے اندر جو ہے درود شریف پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو خود اپنی سادہ آواز میں درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی، لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج اذان سے پہلے لوگ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح شام کے اذکار میں کم سے کم اگر 10 مرتبہ آدمی درود شریف پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ صبح کے وقت میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی بھاری چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر قاعدے میں ہم کو درود شریف پڑھنا سکھایا۔ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک انسان کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن درود شریف کیسے پڑھنا ہے؟ انفرادی اجتماعی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے دور میں کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا کہ سب صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو کر اجتماعی طور پہ درود و سلام پڑھتے ہو، ایسا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو انفرادی پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بخیل ہے، جنت کا راستہ بھولنے والا ہے۔ تو درود شریف اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مدد آنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے غم سکھائی اور اتنا بڑا وعدہ اس کے اوپر کیا، ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احد قط هم ولا حزن،
جس انسان کو کوئی فکر اور غم لاحق ہو جائے، فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ آگے آنے والے ٹائم کی، اور غم کس بات کا ہوتا ہے؟ جو گزر گیا اس پر، کاش میں وہ کام نہیں کرتا۔ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ اب یہ مسئلہ آنے والا ہے، اب میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا؟ آپ نے کہا جو کوئی اس موقع پر یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ آدم من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو لے جائے گا، اس کی فکر کو دور کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فکر کو خوشی سے بدل دے گا، غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ دعاؤں کی کتاب میں دیکھ کر اس دعا کو یاد کریں۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس دعا کی مکمل وضاحت کی جائے، لیکن اس دعا کے اندر 3 چیزیں: اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اعتراف۔ جب انسان اللہ کا حقیقی بندہ اور غلام بنتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بنا کے پیش کرتا ہے نا، اللہ اس کی ساری غموں کی کفایت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جو اللہ کا حقیقی بندہ بنے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے اسماء حسنہ کی فضیلت۔ جو اللہ کے ناموں کو یاد کرے اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارے، اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ تیسرا جو پارٹ ہے اس دعا کا وہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر آپ کے غموں کا اور فکروں کا علاج ہے۔ اس لیے اس دعا کے آخر میں کیا ہے کہ اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غموں کو دور کرنے کا اور میرے فکروں کے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہم کو تعلیم دے رہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اللہ تمہارے سارے غموں کے اندر تمہاری کفایت کرے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں ہوتے تو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، غم کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعتراف ہے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ کی توحید اور اللہ کے نام ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جب مصیبت میں اور پریشانی میں ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، روتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے اللہ کو بار بار پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنی چاہیے، اپنے غموں اور فکروں کو اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ اللہ میرے یہ غم اور مسائل ہیں، آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ میرے فکروں اور مسائل کو حل کر دیجئے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے گا۔ جب ایک انسان اللہ کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پکارتا ہے نا، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ ان سے کہیے میں تمہارے قریب ہوں، اور جب بھی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے نا، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے یا تو آپ دعا مانگتے نہیں، یا دعا مانگتے ہیں لیکن آپ کو اپنی دعا پہ بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا، یا جن آداب کے ساتھ جیسے آپ کو مانگنا چاہیے آپ ویسے نہیں مانگتے، آپ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ انہی سے لے لو، جن سے آپ میرے ساتھ دوسروں کو جن کو شریک کر رہے ہیں انہی سے اپنا مسئلہ حل کروا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اعلیٰ حضرمی
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مرتدین کا فتنہ اٹھا، بہت سارے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب پہ واپس چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے قافلے روانہ کیے، ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان سے قتال کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک دستہ روانہ کیا گیا۔ اب یہ مشرقی طرف جا رہے ہیں مدینہ کے، اور صحرا ہی صحرا ہے، اور ایک جگہ رکتے ہیں تو کسی وجہ سے کیا ہوا، اونٹ اچانک بدکتے ہیں اور اونٹ صحرا کے اندر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان اونٹوں کے اوپر خیمے بھی ہیں، ان اونٹوں کے اوپر پینے کا پانی بھی ہے، ان اونٹوں کے اوپر کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، سارا سامان اونٹوں کے اوپر لدا ہوا ہے، اور اونٹ صحرا کے اندر بھاگ گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ انسان تھے، اور صحرا کے اندر جب آپ کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ سواری کے لیے سواری آپ کے پاس میں ہے، تو اب مرنے کے سوا اور دوسرا کوئی راستہ بظاہر نہیں ہے، تو لوگ غم اور فکر کے اندر بیٹھ گئے، اور مایوسی اس حد تک پہنچی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر دی کہ بظاہر یہاں سے زندہ واپس جانے کے سامان تو ہے نہیں، اگر کبھی بچ گئے تو دیکھو تم میرے گھر پہ جاؤ گے نا تو فلاں فلاں میری بات میرے گھر والوں تک پہنچا دینا، اور اگر میں بچ گیا تو میں تمہاری فلاں وصیت لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت بھی کر دی۔ اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور پورے جوش کے ساتھ لوگوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا، الستم انصار اللہ، کیا تم اللہ کے مددگار نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے؟ کھڑے رہو، اللہ سے دعائیں کرو، خوب جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہے مسائل حل کرنے والا۔ اب لوگوں نے ان کی بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا اور رونا شروع کیا اور خوب الہا داری کی، اللہ کے سامنے بار بار روئے، بار بار گڑ گڑائے۔ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ جہاں پر صحابہ موجود تھے وہاں زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ پیاسے تھے، پیاس کی شدت سے پریشان تھے، انہوں نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ سارے اونٹ اس طرح سے واپس آئے کہ اس میں سے ایک اونٹ کم تھا، نہ اس پہ سے کوئی سامان جو ہے غائب تھا۔ تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو واقعی رب مان کر یہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا، اللہ ہے نا وہ کرے گا، اور اس کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور جو ہے ایسے انسانوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ جب مکہ کے مشرک اور کافر دریا میں آندھی اور طوفان میں پھنستے تھے، اللہ کو خالص پکارتے تھے نا، اللہ ان کی بھی مدد کرتا تھا، تو آپ کی نہیں کرے گا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ؟ کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور ایک سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے استغفار ہے۔ جب آپ مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں آ جائیں اور بظاہر کوئی دنیاوی اعتبار سے سبب نہیں ہے اس کو دور کرنے والا، بلکہ اگر سبب آپ کے پاس نظر بھی آئے تب بھی ایک مسلمان اور مومن کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ یقیناً کوئی غلط کام مجھ سے ہو گیا، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی جس کی وجہ سے مصیبت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عام عذاب اس قوم پر نہیں آتا جس قوم کے اندر توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قتادہ رحمہ اللہ ہے، انہوں نے کہا، یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا، عجباً لکم عندکم الداء ومعکم الدواء، تمہارے معاملے پر تعجب ہے، ٹھیک ہے تم بیمار ہو لیکن بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس دوائی بھی تو ہے، دوائی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار، تمہاری بیماری کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں،
اور اس کی دوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بیمار ہو اللہ سے توبہ استغفار کرو، دیکھو اللہ کیسے تمہاری مدد کرے گا۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے استغفار کر کے، اچھا یہ ضروری نہیں آپ سے گناہ ہوا تو ہی آپ استغفار کریں، اللہ سے توبہ استغفار مستقل عبادت ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ کیا کچھ اس کو دیتا ہے ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی۔ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو حکومت کسی اور کو نہ ملے، بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور کیسے کی؟ استغفار کرنے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایسی بے مثال حکومت ان کو عطا فرمائی کہ دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر ان کی حکومت، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ہوا کے اوپر بھی، پانی کے اوپر بھی، اللہ کی ہر مخلوق کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ کیوں؟ اللہ سے استغفار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعائیں کی تھی۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کفار کی قید میں، اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان شادی کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔